اب ایک بچے نے اب تک جو تعلیم حاصل کی ہے وہ بالکل اس پیشے کے اکارڈنگ ہونی چاہیے جو پیشہ وہ اختیار کرنا چاہتا ہے۔ زندگی میں کامیابی کے لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ ذہانت کا ہونا بھی ضروری ہے، مطلب آپ مینٹلی اس کام کے لیے پریپیئرڈ ہوں، آپ کو وہ کام کرنا پسند ہو، اس کو آپ اپنا پیشہ بنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کل ایک بہت کامن سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے لیے کون سا پیشہ بیسٹ ہے، مطلب اپنی تلاش کہہ سکتے ہیں ہم، خود شناسی کہہ سکتے ہیں ہم، تو آپ کے لیے کون سا پیشہ بیسٹ ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کچھ باتوں کے اوپر۔ ان میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے سکلز۔ سکلز کا مطلب ہے کہ انسان کی ذہنی یا جسمانی خوبیاں، لیکن خوبیوں کا اندازہ تب تک نہیں لگایا جا سکتا جب تک کہ ہمیں اپنی خامیوں کا پتہ نہیں چلتا، اور خامیوں کا پتہ تب چلتا ہے جب انسان اپنی سکلز کو کسی کام کے لیے یوز کرتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک بچہ پائلٹ بننا چاہتا ہے لیکن اس کی نظر کمزور ہے، اس کی آئی سائٹ ویک ہے، تو وہ پائلٹ نہیں بن سکتا۔ ایک بچہ نیوز اینکر بننا چاہتا ہے، صحافی بننا چاہتا ہے، لیکن اسے زبان پر عبور حاصل نہیں ہے، اس کی زبان، اس کا بولنے کا انداز اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے، تو وہ ایک اچھا نیوز اینکر یا ایک کامیاب نیوز اینکر نہیں بن پائے گا۔ جو لوگ بہت زیادہ اچھی، جن کی گفتگو ہے، جو لوگ بہت اچھا ڈیل کر لیتے ہیں، ایسے لوگ وکیل بن سکتے ہیں یا بزنس یا مارکیٹنگ میں آگے جا سکتے ہیں، ان کا فیوچر ہے آگے اس فیلڈ میں۔ دوسری چیز ہے تعلیم۔ اب ایک بچے نے اب تک جو تعلیم حاصل کی ہے وہ بالکل اس پیشے کے اکارڈنگ ہونی چاہیے جو پیشہ وہ اختیار کرنا چاہتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے پہلے کہ وہ انٹرمیڈیٹ سائنس گروپ کے ساتھ کرے اور اس کے بعد پری میڈیکل کے امتحان پاس کرے، اس کے بعد وہ آگے MBBS میں ایڈمیشن لے سکتا ہے۔ اب FSC پری انجینئرنگ کر کے وہ آگے MBBS نہیں کر سکتا، یا آرٹس کے ساتھ میٹرک یا انٹرمیڈیٹ کر کے وہ آگے MBBS میں ایڈمیشن نہیں لے پائے گا۔ تو اس لحاظ سے تعلیم کا آپ کے اس پیشے کے اکارڈنگ ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ تیسری چیز جو آتی ہے وہ ہے ذہانت۔ زندگی میں کامیابی کے لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ ذہانت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ذہانت کا مطلب ہے کہ اپنے علم اور تجربے کو تجزیے کے ساتھ بر وقت استعمال کرنا، اور کم سے کم وسائل کو بہتر طریقے سے، مؤثر طریقے سے اور زیادہ افیکٹو طریقے سے استعمال کر کے زیادہ اچھا رزلٹ پروڈیوس کرنا، یہ ذہانت کا ایک کرشمہ ہے۔ اور کسی بھی فیلڈ میں، زندگی کے کسی بھی میدان میں کامیابی کے لیے ذہانت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ چوتھی چیز ہے رجحان۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی ایک کام یا بہت سارے کام آسان لگتے ہیں دوسرے کاموں کی نسبت، اور جس طرف کسی کا رجحان زیادہ ہو وہ کام اسے سیکھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے، بہت جلد، دوسروں کی نسبت وہ بہت جلد سیکھ لیتا ہے اور بہت زیادہ اچھے طریقے سے وہ اس پیشے میں، اس فیلڈ میں کام کر پاتا ہے۔ تو جب بھی آپ اپنے پیشے کا انتخاب کریں، اپنے کریئر کا انتخاب کریں، تو آپ کے پاس جو چوائسیز اویلیبل ہوں ان میں آپ یہ مائنڈ میں بات رکھیں کہ آپ کو وہ فیلڈ چوز کرنا ہے جس میں آپ کا رجحان زیادہ ہو، جو آپ کو کام آسان لگتا ہو اور جو کرنے میں آپ کو مزہ آتا ہو، جس سے کرنے میں آپ تھکتے نہ ہوں، مطلب آپ مینٹلی اس کام کے لیے پریپیئرڈ ہوں، آپ کو وہ کام کرنا پسند ہو، اس کو آپ اپنا پیشہ بنائیں۔ اگر جو آپ کے پاس چوائسیز اویلیبل ہیں ان میں اسی کام کو چوز کریں جو آپ کے لیے کرنا آسان ہے، جس کو سیکھنا آپ کے لیے آسان آپ کو لگتا ہے اور آپ کا رجحان زیادہ ہے۔ جو کام آپ کو سیکھنے میں آسان لگتا ہے obviously اس میں آپ کا رجحان زیادہ ہوگا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو وہ کام سیکھنا بڑا مشکل لگتا ہے۔ اب فار ایگزامپل کہ کسی کی میتھمیٹکس اچھی نہیں ہوتی اور کچھ لوگوں کو میتھمیٹکس پر گرپ ہوتی ہے، اسی طرح بہت سارے لوگوں کو انگلش بڑی مشکل لگتی ہے اور بہت سارے لوگوں کے لیے انگلش بہت آسان ہوتی ہے، ان کی انگلش کے اوپر بہت زیادہ گرپ ہوتی ہے۔ تو جب بھی آپ اپنا فیلڈ چوز کریں اپنے رجحان کے مطابق چوز کریں۔ اور جو پانچویں چیز ہے وہ ہے دلچسپی۔ یہ پوائنٹس پیچھے بھی کلیئر ہو چکے ہیں، لیکن آپ کی دلچسپی جس کام میں زیادہ ہوگی، بہت سارے کام ایسے ہیں جو آپ کو آسان لگتے ہیں اور دوسروں کو مشکل لگتے ہیں، ابھی میں نے بات کی ہے، اور بہت سارے کام ایسے ہیں جو آپ کو مشکل لگتے ہیں اور دوسروں کے لیے وہ بڑے آسان ہیں۔ تو جب بھی آپ جس کام کو زندگی میں کرنے میں آپ کو مزہ آئے، جو کام دلچسپ لگے آپ کو، اس کو اپنا پیشہ بنائیں عملی زندگی میں، اس میں آپ زیادہ کامیاب رہیں گے۔ جس کام کو کرنے میں آپ کیونکہ جس کام میں آپ کی دلچسپی ہوگی نا، اس کو کرنے میں نہ تو آپ تھکن محسوس کریں گے اور نہ ہی آپ کسی طرح سے اس کام سے اکتائیں گے۔ وہ کام کرنے میں آپ کو بہت ہی زیادہ سکون محسوس ہوگا اپنی زندگی میں، اور وہ آپ کو کرنا بڑا آسان لگے گا۔ اور جو کام کرنا آپ کو آسان لگتا ہے اس کام کو obviously آپ بہتر طریقے سے کر پاؤ گے اس کام کی نسبت جو کرنا آپ کو، جس کام کو کرنے سے آپ کو بیزاری ہوتی ہے، جو کام کرنے سے آپ تھکن محسوس کرتے ہیں۔ اور انسان کی جو ذہنی تھکن ہے وہ جسمانی تھکن سے زیادہ میٹر کرتی ہے۔ آپ جسمانی طور پر، فزیکلی طور پر تھک جائیں تو آپ آرام کرنے سے
وہ آپ کی تھکاوٹ تو دور ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ مینٹلی طور پہ تھک جائیں تو وہ پھر آگے ہمیں ذہنی بیماریوں کی طرف، ذہنی تناؤ، ڈپریشن اور انزائٹی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ اکثر لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ سر اپنے پیشے کا انتخاب کیسے کریں؟ تو یہ کچھ پوائنٹس تھے میرے مائنڈ میں جو میں نے کور اپ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر ان میں سے آپ کا کوئی کویشچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، یا پھر ہماری ویب سائٹ وزٹ کر کے پرسنلی بھی پوچھ سکتے ہیں www.arsalchaudhary.com۔ وہاں جا کے آپ کو کانٹیکٹ اس کا فارم ملے گا، آپ وہاں جا کے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کا اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ ہمارے فیس بک پیج پر بھی میسج کر سکتے ہیں۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آپ سب کو اپنی لائف میں وہ ایم اچیو کرنے میں مدد کرے جو آپ چاہتے ہیں، اور آپ سب کو کامیاب زندگی عطا کرے، دنیا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے۔ اگر کہیں بھی میں آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکتا ہوں تو ضرور آپ اپنا جو بھی کویشچن ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، کسی بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ، آپ کی لائف میں کوئی بھی پرابلم آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔